چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن بھی کلک کر دیجیے گا۔ آج آپ کے لیے ایک حیرت انگیز ویڈیو ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی لڑکی ٹھیکیدار بھی ہو سکتی ہے، مستری مزدوروں سے کام بھی کروا سکتی ہے؟ حیرت انگیز ہے نا، لیکن ایسا حقیقت میں ہے۔ پاکستان کی شہرین جواد ایک ٹھیکیدار ہیں۔ آپ سوچتے ہوں کہ کوئی خاتون کیسے یہ خالص مردانہ کام کر سکتی ہے، اور وہ بھی کام جس کو کروانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کام کر رہی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ اس فیلڈ کی طرف کیسے آئیں اور کیوں آئیں۔ انہوں نے جواب میں بتایا کہ مجھے شوق تھا، مجھے بچپن سے ہی شوق تھا تعمیراتی کام دیکھنے کا، اور جب کوئی کام ہو رہا ہوتا تو میں اسے بغور دیکھا کرتی تھی۔ جیسے ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، کسی کو ریت اور مٹی اچھی لگتی ہے بچپن میں، کوئی باغبانی کرتا ہے، پودے لگاتا ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے۔ مجھے بس بچپن سے ریت اور اینٹوں سے کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے بعد بھی میرا شوق برقرار رہا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسی کام کی طرف آؤں گی۔ پھر ایک دفعہ یہ بات بھی تحریک کا باعث بنی کہ کچھ کام کروانا تھا، کسی ٹھیکیدار سے بات ہوئی اور اسے پیسے دیے تو مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس تھوڑے سے کام کے اس نے بہت زیادہ پیسے لے لیے تھے۔ پھر مجھے افسوس بھی ہوا کہ اس نے مجھے ٹھگ لیا تھا۔ تب میرا ارادہ اور مستحکم ہوا۔ میں نے سوچا کہ یہ کام مجھے خود کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ مشکل کام ہے، گرمی ہوتی ہے، پھر نگرانی کرنی ہے، اپنی موجودگی میں بنوانا، لیکن بس مجھے مزہ آتا ہے مشکل کام میں، اور اچھا لگتا ہے گھر بنانا، تو میں نے یہی فیلڈ کو اپنا لیا ہے۔ گھر والوں کی طرف سے بھی مجھے پوری سپورٹ ملی۔ انہوں نے کہا کہ تم جو کرنا چاہتی ہو کرو دل سے، اور سسرال والے بھی اچھے ملے، انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا تھا تو ان کی طرف سے کبھی کوئی بات ہو جاتی، وہ اسے عجیب سمجھتے تھے۔ شروع میں مشکلات درپیش آئی تھیں کہ لوگ حیرت میں تھے کہ خاتون یہ کام کیسے کر سکتی ہے۔ جو مستری مزدور وغیرہ تھے، ان کا رویہ بھی تھوڑا عجیب ہوتا تھا۔ وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ تو خالصتاً مردوں والا کام ہے، تو یہ عورت یہ کام کیسے کر رہی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ لوگ بھی یہ بات مان چکے ہیں کہ خواتین بھی یہ کام کروا سکتی ہیں۔ اب آرڈرز وغیرہ بھی آتے ہیں اور کام ٹھیک چل رہا ہے، لوگ کام کرواتے ہیں، تو ان کا کام دیکھ کے دوسرے لوگ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس سے کام کروایا۔ وہ جب ہمارا بتاتے ہیں تو ہمیں کالز آتی ہیں کہ آپ ہمارا مکان بھی بنا دیں۔ بس کوئی بھی کام انسان کو کرنا چاہیے تو وہ کر سکتا ہے۔ انسان کو ہمت کرنی چاہیے اور کوئی فیلڈ ایسا اپنانا چاہیے کہ جس میں اس کی دلچسپی شامل ہو، پھر وہ آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے۔ شہرین جواد سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ مستقل طور پہ نگرانی کرتی ہیں صبح سے لے کے شام تک مکان بنانے کی، اس طرح تو کافی مشکل ہوتی ہوگی صبح سے شام تک کھڑے رہنا اور اپنی نگرانی میں مکان بنوانا، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، سپروائزر ہوتا ہے یہاں پہ، تو میں اس کو انسٹرکشن دے جاتی ہوں کہ ایسے مکان بنانا ہے، تو وہ اس کے مطابق مکان بناتا رہتا ہے۔ مجھے خود یہاں پہ موجود نہیں رہنا پڑتا۔ تاہم اگر کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو، زیادہ سیریس کوئی بات ہو، کوئی مشورہ لینا ہو، تو پھر میں سائٹ پہ آ جاتی ہوں اور ان کی رہنمائی کرتی ہوں، ورنہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے کام ہوتا رہتا ہے اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جو مستری یا مزدور ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے سے عجیب ہوتے ہیں، لیکن ان کو عزت دی جائے تو جواب میں وہ بھی عزت کرتے ہیں۔ دنیا میں یہی تو دستور چل رہا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہو تو اگلا بندہ بھی اچھے سے پیش آئے گا۔ ہر ٹھیکیدار کی ایک ٹیم ہوتی ہے جس کو لے کے وہ آگے چلتا ہے، اور تعمیراتی کاموں میں وہی اس کی معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ کی ٹیم کیسی ہے؟ اس سوال کے جواب میں شہرین جاوید نے بتایا کہ میری بھی ٹیم ہے، لوگ 5-6 سال سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور سلسلہ اچھا چل رہا ہے۔ کچھ لوگ مستقل ہیں جو چل رہے ہیں، کچھ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ شروع میں مشکل تھا ٹیم بنانا، کیونکہ جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ ٹھیکیدار کوئی لڑکی ہے تو مذاق اڑاتے تھے یا پھر ٹھیک سے کام نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو پھر نکالنا پڑتا تھا۔ پہلے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ سیمنٹ میں ریت کتنی ڈالنی ہے، دوسرے ٹیکنیکل کاموں کا بھی پتہ نہیں تھا، تو اس میں مذاق بھی بنتا تھا میرا۔ جب کبھی کسی مزدور کو ہائر کرنا ہوتا یا مستری لانا ہوتا تو وہ اس بات پہ حیران ہو جاتا کہ کوئی ایک لڑکی ایسے کام کیسے کر سکتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مستری مزدوروں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ذرا نگرانی سے نگاہ ہٹے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ڈانٹنا بھی پڑتا ہے ان کو۔
لیکن شروع میں مشکلات پیش آئی تھیں۔ اگر ٹھیک سے کوئی کام نہیں کرتا تھا، اپنی مرضی سے کام کرتا تھا، اس کو میں کہتی تھی کہ ایسے نہیں ایسے کرو۔ اگر وہ نہیں کرتا تھا تو میں خود وہ کام شروع کر دیتی تھی، اور مجھے کام کرتے دیکھ کے ان کو شرم آ ہی جاتی تھی، اور پھر وہ میری مرضی کے مطابق ہی کام کرتے تھے۔ ہر کسی کو ہینڈل کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو آ جائے تو آپ سب سے کام کروا سکتے ہیں۔ میں نے ساری مشکلات برداشت کی اور جو بھی مسئلے آئے ان کو فیس کیا، اور جب ایک بار ٹیم بن جائے تو پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ٹیم کو بھی آپ کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو ٹیم کا پتہ ہوتا ہے، اور کام چلتا رہتا ہے۔ تھوڑا ٹائم لگا مجھے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے پھر ٹیم بنتی چلی گئی، اور اب میری ٹیم بہت اچھی ہے۔ اس فیلڈ میں صرف گھر بنانا ہی نہیں ہوتا، پلمبر بھی چاہیے ہوتا ہے، الیکٹریشین بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں نے ہر فیلڈ کے کافی سارے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ الیکٹریشین بھی 4-5 ہیں، تو ان کو مختلف سائٹس پہ بھیجا جاتا ہے جہاں کام پہلے کروانا ہو یا بعد میں کروانا ہو۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں، کچھ اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں، تو ان کو مینیج کرنا بھی میرا ہی کام ہے۔ کلائنٹس کو مطمئن کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں شہرین جواد نے بتایا کہ شروعات میں بڑی مشکل ہوتی تھی کلائنٹس کو مطمئن کرنا۔ لوگ مطمئن نہیں ہوتے تھے کہ کوئی بھی عورت یہ کام کر سکتی ہے، اچھی بلڈنگز بنا سکتی ہے۔ تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے پھر میں نے بلڈنگز بنائیں اور ان کو دکھائیں، جن سے ان کو یقین ہو گیا۔ اب وہ میری بنائی ہوئی بلڈنگز ان کے سامنے ہیں، ایک مثال کی صورت میں موجود ہیں۔ ان کو دیکھتے ہیں تو اور بھی بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام چلانے میں سٹارٹنگ میں مشکلات تو آتی ہیں، فیس کرنی پڑتی ہیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی آپ جو محنت کرتے ہو اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ شہرین سے جب پوچھا گیا کہ مستری مزدور وغیرہ بے ایمانی بھی کرتے ہیں، کوئی چیز لینے بھیجا جائے تو اس کا ریٹ زیادہ بتاتے ہیں، بیچ میں سے پیسے رکھ لیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، تو اس کا سدباب آپ کیسے کرتی ہیں؟ شہرین نے بتایا کہ ہاں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑا بہت اگر وہ رکھ بھی لیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن ایک مارجن رکھا ہوتا ہے ہم نے کنسٹرکشن کے لیے کہ اتنے تک ہم نے اس عمارت کو بنانا ہے، تو یہ سب چلتا رہتا ہے ساتھ۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ ایسے کام کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ہماری ٹیم سے خود ہی نکل جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ باقی ٹیم کے ممبرز مخلص ہیں اور وہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں۔ یا تو سارے کے سارے بے ایمان ہوں تو ان کے ساتھ مل کے رہا جا سکتا ہے، لیکن جب ٹیم ایماندار ہو تو بیچ میں جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں رہ پاتے، خود ہی تنگ آگے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے کبھی سائٹ سے بھی کال آ جاتی ہے، جانا پڑتا ہے، نہ تو دن دیکھا جاتا ہے نہ رات دیکھی جاتی ہے، موسم خراب بھی ہوتا ہے، کبھی بارش میں بھی جانا پڑتا ہے۔ تو ان سب میں گھر والوں سے پھر کبھی کبھار باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، کئی دفعہ تھوڑی بحث بھی ہو جاتی ہے، لیکن کام ہی ایسا ہے تو اب کرنا تو ہے نا۔ اور شروع میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی گھر بنایا ہے تو اس سے فائدہ ہو جاتا تھا، اور کبھی کسی میں نقصان بھی ہو جاتا تھا، اپنے پاس سے بھی پیسے ڈالنے پڑ جاتے تھے۔ لیکن اب اندازہ ہو چکا ہے کہ گھر بنانے پہ کیا کاسٹ آتی ہے، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ خواتین کے متعلق عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ صنف نازک ہوتی ہیں، بھاری بھرکم کام نہیں کر سکتی، لیکن یہ تاثر غلط ہے۔ وہ چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ اب گھر بھی تو ایک خاتون خانہ چلاتی ہے نا، اور گھر کا سارا نظام اس نے چلانا ہوتا ہے، تو گھر بنا کیوں نہیں سکتی؟ اپنی مرضی کے مطابق وہ اچھے طریقے سے گھر بنا بھی سکتی ہے، کام کے ساتھ بچوں کو سنبھالنا، گھر کے کام بھی مینیج کرنا، اس کے لیے تھوڑی دقت تو ہوتی ہے، لیکن اب کو سب کچھ ایزیلی مینیج ہو رہا ہے، ٹائم نکل آتا ہے اور سارے کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔ گھر والوں کو بھی اتنی شکایت نہیں ہوتی، اور مجھے بھی یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ گھر کو ٹائم نہیں دے پاتی، بزنس کو ٹائم ٹھیک سے نہیں دے رہی۔ اب سب کچھ مینیج ہو رہا ہے۔ خواتین بھی چاہیں تو یہ کر سکتی ہیں، کوئی بھی فیلڈ ہو توجہ مانگتا ہے، اور خاص طور سے اگر آپ کی اس میں دلچسپی شامل ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔